سامعین وقار، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو غزوہ تبوک پر جاتے وقت جناب مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے لیے مثل ہارون ہو، تو اس حوالے سے ہم نے جو استدلال خلافت کے حوالے سے رافضیوں کا تھا اس کا مکمل تدارک ہم نے الحمدللہ کر دیا، اور یہ استدلال علیاری کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، اس کا مکمل رد ہم نے کر دیا تھا۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک اور رافضیوں کا بھی جو استدلال ہے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا مقصود تھا، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو پیش کر کے جس میں جناب مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میرے لیے ہارون کی مثل ہو، ہارون کی منزلت پر ہو، تو اس حوالے سے رافضیوں کی طرف سے یہ ان الفاظ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مولا علی علیہ السلام نبوت کے علاوہ تمام فضائل میں نعوذ باللہ رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ تو اس جو من گھڑت گستاخانہ استدلال کا پوسٹ مارٹم ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی چیز سے نسبت دی جاتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مکمل طور پہ، کلی طور پہ اسی چیز کی مثل ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر بہادر ہے تو اس کی مثال کسی بہادر جو ہے نا جاندار سے دی جاتی ہے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اس جاندار جیسا ہی وہ شخص ہے جس کے اندر یہ صفت ہے۔ مثال کے طور پہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو دنیا میں شیر پھر رہے ہیں، دنیا میں جو شیر پھر رہے ہیں اسی کی مثل وہ شخص ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے شیر بہادر ہے اسی طرح وہ انسان بھی اپنی بہادری میں اپنی مثال آپ ہے۔ اگر اس مثال کی پیش کرنے کا مقصد جو ہے کہ عام پبلک کو بھی یہ چیز سمجھ آ جائے کہ جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو جناب مولا علی علیہ السلام کی مشابہت تھی وہ خاص وجہ سے تھی، خاص اینگل سے تھی، ایک خاص ریزن کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو رافضیوں کے لیے پھکی ہے اور اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے ایک بہترین دلیل ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ الکاف ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ سمجھ۔ ابھی یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ تم ان سب سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پہ وہی آتی ہے۔ تو رافضیوں کا جو استدلال ہے جناب ہارون سے مثل سوائے نبوت کے، تو پھر وہ یہاں ان کے عقیدے کو، نظری کو لے کر یہاں تو نعوذ باللہ رسول اللہ کی ذات اقدس باقی تمام لوگوں جیسی بن جاتی ہے۔ اگر اسی اینگل کو جو رافضیوں نے جناب ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی مثال والی حدیث سے جو رافضیوں نے استدلال کیا ہے، جو من گھڑت گستاخانہ استدلال کیا ہے، اگر اسی چیز کو یہاں رکھا جائے، اسی سوچ کو یہاں رافضیوں کی سوچ کو رکھا جائے، تو یہ تو آیت کی ثابت کر رہی ہے کہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ سوائے نبوت کے ہر فضیلت میں، ہر چیز میں عام لوگوں جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جیسے یہاں پر رسالت کے علاوہ بھی فضائل باقی تمام امت، بلکہ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ انبیاء کے جو فضائل ہیں ان سے بھی زیادہ فضائل اور مرتبہ اور مقام جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جس طرح مثل بشریت کے لحاظ سے کہا گیا ہے، نہ کہ فضائل کے لحاظ سے، یعنی کہ کلی فضائل کے لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں امت کو کہا ہے کہ بھئی میں تم جیسا ہوں، بلکہ صرف بشریت کے لحاظ سے۔ اسی طرح اگر ہم جناب ہارون علیہ السلام کے مشابہت سے، منزلت سے والی روایت پر آتے ہیں، تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جو ان کی جناب ہارون علیہ السلام سے مشابہت قرار دی گئی ہے وہ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے پیچھے چھوڑنے کے حوالے سے، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر جا رہے تھے تو پیچھے اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں پیچھے جو خلیفہ عارضی طور پر بنایا تھا وہ اس مشابہت سے تھا۔ جیسے غزوہ تبوک پر میں تمہیں پیچھے چھوڑ رہا ہوں، ایسے جناب ہارون بھی جناب موسیٰ کے لیے تھے، یعنی کہ وہ جو پیچھے والا منصب تھا، جو پیچھے والی ڈیوٹی تھی، وہ عام ڈیوٹی نہیں تھی، وہ تو جناب عیسیٰ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو بھی دی تھی، یعنی کہ وہ عام ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر اس سے کلی طور پر خلافت اور منزلت اور فضیلت لیا جائے تو نعوذ باللہ یہ ساری خدشات اس کے حوالے سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان سارے تحفظات کے ہوتے ہوئے رافضیوں کا استدلال یہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو مماثلت صرف اس میں تھی کہ جیسے میں تبوک میں چھوڑ رہا ہوں تو میں پیچھے چھوڑ رہا ہوں، اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا، بس اتنی سی مشابہت ہے، کلی مماثلت تو ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں، تو عدم خلافت یہاں سے جناب مولا علی علیہ السلام کی ثابت ہو جاتی ہے، اور عدم مماثلت، کلی مماثلت اور عدم کلی مماثلت بھی اس سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جناب ہارون علیہ السلام آپ کی زندگی میں فوت ہوئے جبکہ جناب مولا علی علیہ السلام جناب رسول اللہ کے بعد شہادت پا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی کلی مماثلت اور ہر لحاظ سے مماثلت کا رد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جناب ہارون علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ بالکل جناب موسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں ہیں سوائے نبوت کے۔
یعنی کہ اگر اس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مکمل فضائل، سارے فضائل کے برابر جناب ہارون تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی فضائل تھے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھے، جناب ہارون کو نہیں تھے۔ تو یہاں بھی مولا علی علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو مشابت ہے وہ کلی مشابت، کلی منزلت کا رد کر رہی ہے جو رافضیوں کی تردید ہے۔ اس طرح کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، عارضی طور پر کسی ایک وجہ سے مماثل قرار دینا کلی مماثلت کو مستلزم نہیں ہوتا۔ سامعین، جتنی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے عقائد کی صورت میں رکھی ہیں، یہ سارا اس عقیدے اور نظریے کا رد کر رہی ہیں جو رافضیوں نے گڑھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ جناب مولا علی علیہ السلام سوائے نبوت کے ہر چیز سے، ہر فضیلت میں جناب رسول اللہ کے ہیں مشابہ ہیں۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں رافضیوں کے اس استدلال کے رد میں پیش کی جا سکتی ہیں جو طوالت کا باعث ہو۔ عقل والے کے لیے، انصاف کرنے والوں کے لیے جو چیزیں ہم نے پیش کی ہیں وہ کافی ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جناب مولا علی علیہ السلام کی جو تشبیہ ہے انبیاء سے، یہ صرف مولا علی علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اور بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جن کو اللہ کے رسول نے انبیاء سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ نے کلی مشابہت یا کلی مماثلت، کلی منزلت کے لحاظ سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نبیوں جیسا قرار دیا۔ یہ میرے سامنے ہے مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت۔ اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کو جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، اور اسی طرح جناب فاروق اعظم علیہ السلام کو جناب نوح اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے یہاں ایک مخصوص وجہ کی وجہ سے آپ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تشبیہ انبیاء سے دی ہے، اسی طرح اسی حوالے سے ایک خاص وجہ سے، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا ہے، جناب مولا علی علیہ السلام کی تشبیہ، منزلت، مشابہت جناب ہارون علیہ السلام سے جناب رسول اللہ نے دی ہے۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس کو ہمیں ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت ہم اپنے چینل پر کر دیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔